الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8 فروری سامنے، یعنی 2024 کے الیکشن سامنے، چند ہی دن باقی ہیں۔ ایک بہت بڑا فیصلہ ہم نے آپ نے مل کے کرنا ہے، بہت بڑا فیصلہ من حیث القوم ہم نے کرنا ہے، اور اس فیصلے کو کرتے وقت ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس فیصلے کا ریفلیکشن پوری قوم پہ، یعنی 24 کروڑ لوگوں پر ہوگا۔ آپ شہر میں رہتے ہیں یا آپ دیہات میں رہتے ہیں، آپ کہیں بھی رہتے ہیں، آپ کے اپنے ووٹ کی ایک طاقت ہے، ہاں ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے۔ جب تک آپ اپنے ووٹ کی طاقت کو اور اس کی قوت کو نہیں سمجھیں گے، اور جب تک آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ ایک ووٹ نہیں ہے بنیادی طور پہ، یہ 24 کروڑ لوگوں کی نمائندگی ہے، اس وقت تک آپ اپنے ووٹ کا صحیح طور سے استعمال نہیں کر پائیں گے۔ یاد رکھیے گا، آپ کا ووٹ صرف آپ کا ووٹ نہیں ہے، آپ کا ووٹ بنیادی طور پہ آپ کا ووٹ بھی ہے، آپ کا ووٹ آپ کی نسلوں کا نمائندہ ووٹ بھی ہے، اور آپ کا ووٹ 24 کروڑ عوام کا نمائندہ ووٹ بھی ہے۔ یہ ایک ووٹ نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ 24 کروڑ لوگوں کی نمائندگی ہے، اور ان کے اگلے 5 برسوں کا جو معاملہ ہے اس کا فیصلہ یہ ایک ووٹ کرے گا، یہ ایک ہی ووٹ کرے گا، جس کو آپ شاید اس طرح سے اہمیت نہ دیتے ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جس نے اس اہمیت کو سمجھ لیا اور اس بات کو سمجھ لیا کہ اس ایک ووٹ کی پاور کیا ہے، اس ایک ووٹ کی قوت کیا ہے، اس ایک ووٹ کی اہمیت کیا ہے، پھر اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بنیادی طور پہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ دیکھیں، چند دن باقی ہیں، یہ ذہن میں رکھ، چند دن باقی ہیں، 5 سال آپ کے اور میرے پھر اس کے بعد اس ایک ووٹ کے ساتھ مربوط ہو جائیں گے۔ چند ہی دن باقی ہیں کہ میرے آپ کے وطن کا مستقبل کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، ہاں فیصلہ آپ کا ہے۔ چاہے تو اپنے ووٹ کو چند ایک ٹکوں کے عوض مکمل طور پہ فروخت کر دیجئے، چاہے تو چند بریانی کی پلیٹس یا جو قیمے کے نان ہوا کرتے ہیں نا، ان قیمے کے نان کے بدلے جو ہے اپنے ووٹ کو جو ہے آپ فروخت کر دیجئے، چاہے تو چند جھوٹے وعدوں کے جال میں پھنس کے اپنے ووٹ کو برباد کر دیجئے، چاہے تو ذات کے نام پر، برادری کے نام پر، قبیلے کے نام پر، زبان کے نام پر، لسانیت کے نام پر اپنے ووٹ کو برباد کر دیجئے، اور چاہے تو اپنی بے مقصد سیاسی وابستگی کو سامنے رکھتے ہوئے ملک اور قوم کے مفاد کو داؤں پر لگا کے اپنے ووٹ کو آگ لگا دیجئے، اور چاہے تو ایک پرمٹ یا ایک پلاٹ کی جو ہے وہ یوں کہہ لیجئے کہ لالچ کی صورت میں اپنے ووٹ کو آگ لگا دیجئے، اور چاہے تو کسی وڈیرے اور جاگیردار کے ڈر اور خوف سے اور اس کی عقیدت میں اپنے ووٹ کو جو ہے اس کے ہاتھ پر فروخت کر دیجئے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ جو چاہیں کریں۔ ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو ایک لمحے یہ تصور باندھ لیجئے گا کہ آپ کا ووٹ، جیسا میں نے آپ کو کہا، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی طاقت اور اس کی بڑی قوت ہے۔ جب آپ یہ سمجھ لیں گے کہ آپ اپنے ووٹ کے استعمال کو صحیح طور سے چینلائز کیسے کر سکتے ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور پھر اپنے ملک کے مستقبل کے لیے، سمجھ لیجئے کہ آپ اب سمجھ گئے کہ ووٹ کی طاقت اور ووٹ کی اہمیت بنیادی طور پہ کیا ہے۔ یہی وجہ آپ دیکھ لیجئے کہ بڑے بڑے لوگ آپ کے در پر، آپ کے گھر پر آپ کو باقاعدہ منانے کے لیے آتے ہیں، ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں، بھیک مانگ، دوسرے لفظوں میں بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں اپنی جھولیاں پھیلا کر، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ایک ووٹ میٹر کرتا ہے۔ لہٰذا آپ اپنی اہمیت کو سمجھیں اور اپنے ووٹ کی قدر و قیمت کو سمجھیں۔ دیکھیں، ووٹ بنیادی طور پہ یاد رکھیے اس بات کو، ایک شہادت ہوا کرتا ہے، ہاں ایک شہادت ہوا کرتا ہے۔ جب آپ کے پاس کوئی نمائندہ آتا ہے نا اور آپ اس کو ووٹ دیتے ہیں، اٹ مینز آپ شہادت دیتے ہیں، اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ آدمی اہل بھی ہے اور یہ آدمی با کردار بھی ہے۔ ٹٹول لیجئے گا پہلے اس کو ووٹ دینے سے پہلے کہ یہ شخص باصلاحیت ہے کہ نہیں، اہل ہے کہ نہیں، یہ با کردار ہے کہ نہیں۔ ایسا تو نہیں ہے صاحب کہ یہ بد کرداری کا مجموعہ ہے اور ہم ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں اپنا ووٹ دے رہے ہیں یا ایک ایسے شخص کی شہادت دے رہے ہیں جو کردار کا صحیح نہیں ہے، تو پھر سمجھ لیجئے گا کہ کل بروز محشر آپ کی پکڑ ہوگی، کیونکہ آپ ملک اور قوم کے ساتھ جو ہے باقاعدہ خیانت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ جو ووٹ دیتے ہیں نا، وہ ایک سفارش ہوا کرتا ہے کسی ایسے شخص کی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ شخص اہلیت رکھتا ہے کہ اسمبلی میں جا کے باقاعدہ نمائندگی کر سکتا ہے، یعنی یہ میرٹ کے اوپر ہے۔ لہٰذا کسی بھی شخص کو ووٹ دینے سے پہلے دیکھ لیجئے گا، اس کی سفارش کرنے سے پہلے، کہ یہ میرٹ کے اوپر ہے کہ نہیں۔ اور تیسری بنیادی بات کہ جب آپ کسی کو ووٹ دیتے ہیں نا، تو آپ اس کو بنیادی طور پہ اپنا وکالت نامہ دے دیتے ہیں، ہاں وکیل بنا دیتے ہیں کہ وہ شخص اب جا کر آپ کے تمام مسائل کی وکالت کرے گا ایوانوں میں بیٹھ کے، اور آپ کی آواز کو وہاں ایوان تک پہنچائے گا، یعنی آپ کے جو
بنیادی مسائل ہیں اس کو لے کر وہ ایوان میں بات کرے گا یا اس کی سیاسی تنظیم وہاں پر جا کر بات کرے گی. لہٰذا آپ ووٹ دینا چاہتے ہیں بالکل دیجیے, اور ووٹ دینا چاہیے, ووٹ آپ کو کاسٹ کرنا چاہیے, لیکن کس کو؟ جس کا دامن مکمل طور پہ صاف ہو, جو صاف ہو, شفاف ہو, ٹرانسپیرنٹ ہو. یعنی بات یہ ہے کہ وہ آپ کے پیسوں پر مزے نہ کرے, وہ آپ کے ٹیکسز کے اوپر مزے نہ کرے, آپ کو کھجل نہ کرے, اپنی بڑی بڑی امپائرز بنا کے 2.5 فٹ اونچی گاڑیاں بنا کے گارڈز کو لے کے جو اپنی زندگی کو لیوش نہ کرے, بلکہ وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہے اور آپ کی اس کی زندگی جو ہے وہ ایک ساتھ چلتی رہے. ووٹ بالکل دیجیے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن اس کو دیجیے کہ جس کو آپ کے مستقبل کی فکر ہو, جس کو یہ سوچ اور یہ تکلیف ہو کہ میرے جو لوگ ہیں جنہوں نے مجھے ووٹ دے کے منتخب کیا ہے ان کے مستقبل کا کیا ہوگا. ووٹ دیجیے اور بالکل دیجیے, اس شخص کو دیجیے کہ جس سے آپ یہ پوچھ سکیں کہ تم نے میرے بچوں کے لیے کیا کیا, ان کی تعلیم کے لیے کیا کیا, میرے کاروبار کے لیے کیا کیا, میری جاب کے لیے کیا کیا, ہماری صحت کے لیے کیا کیا. یعنی آپ اس سے بنیادی طور پہ سوال کر سکتے ہو اور وہ آپ کو جواب دے. ایسا نہ ہو کہ ووٹ لینے کے بعد جو ہے آپ کہاں پر ہو اور وہ کہاں پر ہو, یا آپ اس کو فون ہی کرتے رہے, تلاشی کرتے رہے اور وہ آپ کو جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ تک نہ دے. ووٹ دیجئے, بالکل کاسٹ کیجئے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن اس شخص کو کاسٹ کیجئے کہ جس کو اس بات کا غم ہو کہ اگر پیٹرول مہنگا ہوگا تو میرے ووٹر پر اس کا فرق پڑے گا, اگر آٹا مہنگا ہوگا, چینی مہنگی ہوگی, گھی مہنگا ہوگا تو میرے ووٹر پر اس کا فرق پڑے گا. یعنی سستی بجلی ملے گی تو میرا ووٹر ریلیف میں آئے گا, اس کو جو ہے وہ اپنا زندگی آسان کرنے کا موقع ملے گا. سستی گیس ملے گی تو اس کو زندگی آسان کرنے کا موقع ملے گا, اس کو جینے کا, سانسیں لینے کا موقع ملے گا. وہ آپ کی تکلیف کو محسوس کرے کہ آپ کس کرب میں اور کس اذیت میں ان بلز کی وجہ سے مبتلا ہو جایا کرتے ہیں. ووٹ دیجئے اور ضرور دیجئے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن ایسے شخص کو ووٹ دیجئے کہ جو ملک اور قوم کو ایک ویژن دے, ایک ویژن کے ساتھ لے کے چلے, ایک مشن کے ساتھ لے کے چلے. یعنی ان کو ایک ترنگ دے, ایک سوچ دے, ایک شعور دے, ایک راستہ دے اور یہ بتلائے کہ یہ ترقی کا بنیادی طور پہ راستہ ہے. ووٹ بالکل دیجئے اور ضرور دیجئے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن اس شخص کو دیجئے یا اس سیاسی تنظیم کو بنیادی طور پہ دیجئے جو آپ کو بھکاریوں کی صف سے نکال کر خوددار قوم کی صف میں لا کر کھڑا کرے. یہ جو خودداری ہے نا, بڑی چیز ہوا کرتی ہے, وہ آپ کو بھیک منگوں کی صف میں جو ہے لا کے نہ کھڑا کرے, بلکہ آپ کو ان لوگوں کے درمیان کھڑا کرے جو دینے والے ہاتھ ہوا کرتے ہیں, جو اوپر والے ہاتھ ہوا کرتے ہیں. ووٹ بالکل دیجئے اور ضرور دیجئے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن اپنے ذاتی مفادات سے مکمل طور پہ یوں کہیے کہ اپنا ماورا ہو کے ملک اور قوم کی ڈگنیٹی کو سامنے رکھنے والے شخص کو ووٹ دیجئے کہ جو ملک اور قوم کی ڈگنیٹی کا کبھی کسی طور سے جو ہے سودا نہ کرے. ووٹ دیجئے اور ضرور دیجئے, اس شخص کو دیجئے جو ملک کی تہذیب, ملک کے تمدن اور ملک کے کلچر کا انٹرنیشنل ایجنڈے کے کہنے کے اوپر سودا نہ کرے. ووٹ دیجئے اور ضرور دیجئے, اس شخص کو دیجئے یا اس تنظیم کو دیجئے جو حدود اللہ کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی بات, پاکستان کی اس جو اپنا یوں کہ یہ سرحدیں ہیں, نظریاتی سرحدیں ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی ترمیم کی بات سوچے بھی نہ. یعنی اس کو کتنا ہی انٹرنیشنل پریشر آ جائے لیکن وہ ناموس رسالت پر کبھی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کرے. وہ شریعت کے جو بنیادی قوانین ہیں اس پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کرے. وہ ہمیشہ جب بھی کوئی انٹرنیشنل ایجنڈا پاکستان کے اندر انڈکٹ کروانے کی کوشش کی جائے اس پر وہ کھل کر شٹ اپ کال دے اور آپ کا جو بنیادی مقدمہ ہے وہ بین الاقوامی کمیونٹی کے سامنے رکھ سکے کہ آپ کبھی بھی اس کے سامنے سر نہ جھکائیں. ووٹ ضرور دیجئے صاحب, لیکن ذہن میں رکھیے ان لوگوں کو دیجئے کہ جن کا آپ خود احتساب کر سکیں اور جن سے آپ سوال کر سکیں. لہذا میں ایک بات یہاں پر کہنا چاہتا ہوں اور یہ بات بڑے میں درد دل سے کہنا چاہتا ہوں. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہماری مینٹالٹی بنیادی طور پر کیا ہے. آج 76 برس ہو چکے ہیں, 76 برس, لیکن ابھی تک ہم یہ نہیں سمجھ پائے کہ ہمیں ووٹ کا جو حق ہمیں دیا گیا ہے بنیادی طور پہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے, اس کی اہمیت کو, اس کی قدر و منزلت کو, اس کی قوت کو ہم آج تک نہیں سمجھ پائے. یعنی دیکھیں نا, یہی عوام ہے نا جب قصائی کے پاس جاتے ہیں, یعنی کسی قصائی کی دکان پر جاتے ہیں اور جس وقت گوشت بنوا رہے ہوتے ہیں اور جب وہ گوشت کے اندر چربی یا ہڈی ملا دیا کرتا ہے, ہم فوراً اس کو ٹوک دیتے ہیں کہ اس چربی کو الگ کرو, اس ہڈی کو تم نے کیوں اس میں ڈال دیا ہے, ہم صاف ستھرا گوشت تم سے لینا چاہتے ہیں. یہ وہی عوام ہے جو گھر کا سودا سلف لینے کے لیے جب جاتے ہیں تو پائی پائی کا حساب کرتے ہیں, آٹے دال کا بھاؤ معلوم کرتے ہیں, ذرا سی کوئی کمی بیشی آ جائے تو فوراً جو ہے وہ دکاندار سے الجھ جایا کرتے ہیں. اور یہ وہی لوگ ہیں, یہ وہی عوام ہیں جب کوئی جوتا لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے سول تک کو باقاعدہ چیک کرتے ہیں کہ یہ کتنے عرصے چلے گا, کتنے برس چلے گا, کہیں فوراً گھس تو نہیں جائے گا. یہ وہی عوام ہے جو کسی ریڑے کے اوپر اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس ریڑی پہ اگر پھل چنتے وقت
کوئی پھل اگر داغدار آ جائے تو فوراً اٹھا کر اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اور اگر وہ کم تول لیا کرتا ہے تو فوراً اس کو جو ہے وہ پکڑتے ہیں، اس کا گریبان پکڑ لیا کرتے ہیں کہ تو نے کم کیوں تولا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ووٹ دیتے وقت بنیادی طور پہ ہماری عقل کہاں چلی جاتی ہے۔ ووٹ دیتے وقت جو ہے ہم کیوں اتنے باعث ہو جایا کرتے ہیں کہ نااہل لوگوں کو سامنے لے آیا کرتے ہیں۔ ووٹ دیتے ہوئے جو ہے ہم اس پیمانے کو کیوں ختم کر دیا کرتے ہیں کہ یہ ووٹ صرف ایک ووٹ نہیں ہے، یہ ووٹ 24 کروڑ لوگوں کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ یعنی یہ ووٹ بنیادی طور پر 24 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ یاد رکھیے، آپ جب ووٹ دینے جائیں گے نا تو اس بات کو کہیں لاشعور میں رکھ لیجئے گا، اپنے شعور کے نیا خانوں میں کہیں رکھ لیجئے گا کہ یہ آپ کا صرف ایک ووٹ نہیں ہے، یہ آپ کا، آپ کے بچوں کا، آپ کی نسلوں کا، پورے پاکستان کا نمائندہ ووٹ ہے۔ جس وقت ووٹ کاسٹ کریں، اور ووٹ کاسٹ کرتے ہی جیسے آپ کو جو ایک نشان آپ کے انگوٹھے کے اوپر لگایا جائے گا تو یہ ذہن میں رکھیے گا یہ نشان تو چند گھنٹوں کے اندر ختم ہو جائے گا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ نے کسی نااہل شخص کو ووٹ دے دیا، آپ نے کسی ایسی سیاسی وابستگی کی وجہ سے کہ آپ اس سے چھٹکارا نہ حاصل کر سکتے اور مجبوراً آپ وہاں پر ووٹ دے رہے ہو، یا ذات کے نام پر، برادری کے نام پر، قبیلے کے نام پر، لسانیت کے نام پر، زبان کے نام پر آپ ووٹ دے رہے ہو، یا اس وجہ سے ووٹ دے رہے ہو یا آپ کو وہاں سے کچھ چند ٹکوں کا مالی فائدہ ملنے والا ہو، یا کوئی ایسی بات، یا کوئی ایسی آفر، یا کوئی ایسی جاب ملنے والی ہو کہ جو آپ کے لیے جو یا آپ کے بچوں کے لیے جو ہے آپ کو بہتر لگتی ہے، تو ذہن میں رکھیے گا اس انگوٹھے پر لگے نشان پہ پھر غور کر لیجئے گا کہ یہ انگوٹھے پہ لگا نشان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا نشان ہے جو آپ پاکستان کے مستقبل کے ماتھے پر لگوانے جا رہے ہیں، جو خدا نہ خواستہ کسی بھی طور سے صاف نہیں ہوگا۔ لہذا ووٹ دیتے وقت صرف اس بات کا اہتمام کیجئے کہ یہ آپ فیصلہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شہر والوں کے لیے، اپنی ملک و قوم کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، پاکستان کے لیے کرنے جا رہے ہیں، اور وہ فیصلہ کیجئے گا جو آپ کے لیے اور پاکستان کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہو، جہاں کوئی ایفیلیشن نہ ہو، ہر ایفیلیشن سے ماورا ہو کے صرف اور صرف یہ ہو کہ میرا ملک، میرے ملک کی ترقی اور میرا ملک کا جو مستقبل ہے وہ میرے پیش نظر ہے۔